اب فیصلوں کے حوالے سے ایک دو حدیثیں اور بھی آپ کو سنا دوں، پھر میں بات آگے چلاتا ہوں کہ یہ فیصلے صرف انسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا، فیصلے جانوروں کے درمیان بھی ہوں گے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے، سامنے دو بکریاں آپس میں لڑ پڑی، دو بکریاں لڑ پڑی آپس میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابو ذر جانتے ہو کہ یہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ عرض کیا جی میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں لڑ رہی ہیں، اور ان کی دنیا میں اس لڑائی کا فیصلہ کل قیامت والے دن جا کر کیا جائے گا، جانوروں کے درمیان میں بھی فیصلے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی سینگ والی بکری ہوگی اور اس نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو کل قیامت والے دن وہ جو بغیر سینگ والی بکری ہوگی اسے حکم دیا جائے گا کہ جس بکری نے تجھے دنیا میں ٹکر ماری تھی جا کر اس سے بدلہ لے لے، اور بدلہ لینے کے بعد ان دونوں بکریوں کو مٹی کے اندر ملا دیا جائے گا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کافر یہ بول پڑیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر یہ کہیں گے کاش آج ہم بھی مٹی میں مل جاتے، ہمیں کم از کم حساب کتاب تو نہ دینا پڑتا، جہنم کے عذاب سے تو بچ جاتے ہیں۔ آج میں نے ایک عجیب حدیث پڑھی ہے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں، آپ حضرات کی برکت سے مجھے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ بڑی باتیں میری نظر کے سامنے آ جاتی ہیں، تھوڑی بہت دو چار کتابیں پڑھنے کا اللہ پاک موقع دے دیتے ہیں، یہ صرف آپ حضرات کی برکت ہے۔ آپ لوگ نہ آتے نہ میں یہاں پر ہوتا تو پتہ نہیں میں کبھی کتاب کھول کے دیکھتا بھی نہ دیکھتا، میرا مزاج ہی نہیں ہے کتاب کھول کے دیکھنے کا، پڑھنے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ تو آپ حضرات کی برکت ہے، میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ کی وجہ سے مجھے دو چار کتابیں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب جانور ہوں گے نا، جانور ادھر انسانوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، ادھر جانوروں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ اب انسانوں کے فیصلے کیا ہو رہے ہیں؟ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ تو جب دو قسم کے فیصلے دیکھیں گے نا جانور کہ ایک گروہ جنت میں جا رہا ہے ایک گروہ جہنم میں جا رہا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جانور یہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں گے اور کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی لم نجعلنا مثلکم، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تم جیسا نہیں بنایا، لا نرجو جنت ولا عقابا نخاف، نہ ہمیں جنت کی کوئی امید ہے نہ ہمیں جہنم کے عذاب کا خوف ہے۔ یہ جانور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تمہیں تو یہ مصیبت پڑی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہمیں جنت کی کوئی امید ہے نہ ہمیں جہنم کا کوئی ڈر ہے، نہ اللہ نے ہمیں جنت کے اندر بھیجنا ہے نہ اللہ نے ہمیں عذاب دینا ہے، تم لوگوں کو تو مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ تو جانور اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی لم نجعلنا مثلکم، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم جیسا نہیں بنایا۔ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اگر جہنم مقدر میں لکھ دی گئی تو میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ جانور ہم سے بہتر ہوں گے۔ تاتاریوں نے جب بغداد پہ قبضہ کر لیا تو ایک دن ایک تاتاری شہزادہ اپنے کتے کو لیے چہل قدمی کر رہا تھا، تو وہاں سے ایک بزرگ سامنے نظر آئے، اس نے بزرگ کو بلایا، بابا جی ادھر آؤ۔ بابا جی چلے گئے۔ میں نے کہا بابا جی آپ بہتر ہو کہ میرا کتا زیادہ بہتر ہے؟ اب وہ بھی کوئی اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ اگر تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فیصلہ جنت کا کر دیا تو پھر میں تیرے کتے سے بہتر ہوں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا اور اللہ نے میرے مقدر میں جہنم لکھ دی تو تیرا یہ کتا میرے سے 1000 درجے بہتر ہے۔